مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا کی تعریف کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم صبر، یقین اور ایمان رکھتے ہیں تو معجزات ہوتے ہیں۔ مکاشوہ میں جس طرح لکھا، چونکہ تو نے میرے صبر کے کلام پر عمل کیا ہے، اس لیے میں بھی آزمائش کے اس وقت تیرے حفاظت کروں گا جو زمین کے رہنے والوں کی آزمائش کے لیے تمام دنیا میں آنے والا ہے۔ میں جلد آنے والا ہوں، جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامے رہ، تاکہ کوئی تیرا تاج نہ چھین لے۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ یہ خدا کے وعدے ہیں کہ ہمیں صبر کے ساتھ جو کلام، جو وعدے کیے گئے ہیں اس پر کیا کرنا ہے؟ یقین کرنا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ میری جان کو خدا ہی کی آس ہے اور میری نجات صرف کس سے ہے؟ خداوند خدا سے ہے۔ پریز دی لارڈ۔ ہم دیکھتے ہیں عیسائی نبی کی معرفت، اس کا چیپٹر 46 اس کی 4 میں ہے کہ میں تمہارے بڑھاپے تک وہی ہوں اور سر سفید ہونے تک تم کو اٹھائے پھروں گا۔ میں ہی نے تجھے خلق کیا اور میں ہی تجھے اٹھاتا رہوں گا۔ میں ہی تیرے لیے چلوں گا اور رہائی دوں گا۔ پاک کلام پر جان پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ یہ خدا کے وعدے آج میرے اور آپ کے لیے ہیں کہ خدا نے کہا جب تک تو بوڑھا ہوگا اور تیرا سر سفید ہو جائے گا تو بھی میں تجھے اٹھاتا رہوں گا۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں ماں باپ جو بھی ہے وہ ایک وقت تک ہمیں اٹھاتے ہیں، سب جب تک ہم بڑے نہیں ہو جاتے یا جب تک ہم بھی اپنے بچوں کو اٹھا سکتے تھے ہم نے اٹھایا، لیکن مالک اور خالق کہتا ہے میں ہمیشہ تجھے اٹھائے پھروں گا، ہمیشہ تیرے ساتھ چلوں گا اور تجھے ہر مشکل سے رہائی دوں گا۔ پریز دی لارڈ۔ یہ کلام مجھے اور آپ کو دیا گیا ہے اس لیے کہ خدا نہ کبھی ہمیں چھوڑے گا اور نہ کبھی ہم سے درس بردار ہوگا۔ پریز دی لارڈ۔ اسی طرح عیسائی 46:3-5 میں بھی دیکھیں کہ خداوند کہتا ہے اے یعقوب کے گھرانے، اے اسرائیل کے گھر کے سب باقی ماندہ لوگوں جن کو میں نے پیدا کیا، میں انہی کو اٹھائے رکھوں گا جن کو رحم ہی سے میں نے گود میں لیا۔ میری سنو، تم مجھے کس سے تشبیہ دو گے اور مجھے کس کے برابر ٹھہراؤ گے اور مجھے کس کی مانند کہو گے؟ یہ خدا کے وعدے ہیں کہ ہم جانتے ہیں ہمارے خدا کے سوا کوئی خدا نہیں۔ وہی واحد قاد مطلق خداوند خدا ہے، جو تھا، جو ہے اور جو آنے والا ہے۔ یہ باپ کے وعدے ہم سب کے لیے ہیں۔ خداوند اپنی امت کو چھڑانے کا وعدہ کرتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ عیسائی 43 کی اگر ہم دوسری آیت سے دیکھیں، خدا کا وعدہ ہے کہ اس نے کہا خوف نہ کر کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا، میں نے تیرا نام لے کر تجھے پکارا، تو میرا ہے۔ ہالےلویا۔ خدا نے میری اور آپ کی قیمت ادا کی، میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے انہوں نے فدیہ دیا اور ہمیں قیمتی بنایا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب تو سیلابوں میں سے بھی گزرے گا میں تیرے ساتھ رہوں گا، اور جب تو ندیوں کو عبور کرے گا اور تجھے نہ ڈبوئیں گی کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ جب تو آگ میں چلے گا تو تجھے آگ جو ہے نا وہ نقصان نہیں پہنچائے گی، کوئی شعلے تجھے زر نہیں پہنچائیں گے، تو نہیں جلے گا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا، اسرائیل کا قدوس، تیرا نجات دینے والا خداوند ہوں، کیونکہ میں نے تیرا کفارہ عطا کیا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ وہی خداوند واحد خدا ہے جو ہم عیسائی 44 میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی دوسرے آیات سے دیکھیں، خداوند تیرا خالق جس نے تجھے رحم ہی سے تجھے بنایا اور تیری مدد کرے گا۔ اس نے وعدہ کیا کہ میں تیری مدد کروں گا، میں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اور کیونکہ جو پیاسا ہوتا ہے وہ پانی کو پیتا ہے، ایسا ہی ہے اگر میں گلاس میں پانی بھی دے دوں گی لیکن جب تک آپ خود اسے نہیں لیں گے تو وہ پانی آپ کے اندر نہیں جائے گا۔ اسی لیے خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کیونکہ میں پیاسی زمین پر پانی انڈھیلوں گا، پریز دی لارڈ، اور خشک زمین میں ندیاں جاری کروں گا، اور اپنی روح تیری نسل پر اور اپنی برکت تیری اولاد پر نازل کروں گا۔ آمین۔ یہ میرے اور آپ کے خدا کے وعدے ہیں جو بالکل برحق ہیں، جو بالکل سچے ہیں۔ ہمیں صرف ہمارا خداوند رحیم ہے اور خداوند نے یہاں تک ہم سے محبت کی ہے، خدا کی محبت جو لازوال ہے۔ خداوند محبت کرنے والا چراوا
سے اپنے آپ کو تشبیہ دیتا ہے، وہ اپنے لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں ایک اچھا بتاتے نہیں، انہوں نے کر کے سکھایا ہے، انہیں وہ راستہ دکھایا، انہوں نے یہ نہیں کہا ایسے ایسے چلے جانا، انہوں نے ہمارے لیے اپنے لہو سے راستہ سینچا ہے، اور وہ ہمارے آگے آگے چل کر ہمیں سکھاتے ہیں کہ کس طرح ہم نے بھی محبت کرنی ہے۔ وہ بار بار ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ اشعیاء 46 8-10 میں بھی ہے کہ اے گناہ گارو، اس کو یاد رکھو اور مرد بنو، اس پر سوچو، پہلی باتوں کو جو قدیم سے تھیں یاد کرو کہ میں خداوند ہوں اور کوئی دوسرا نہیں، میں خداوند ہوں اور مجھ سا کوئی نہیں جو ابتدا ہی سے انجام کی خبر دیتا ہے۔ ہالےلویا۔ یہ خدا کی باتیں ہیں جو خدا نے کہہ دی ہیں، اس کے منہ کی باتیں سچی اٹل ہیں اور اس کی مرضی ہمیشہ پوری ہوتی ہے۔ پریز دی لارڈ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کا کلام ہمیں وہ راستے دکھاتا ہے، جس طرح ہم دیکھیں کلام مقدس میں لکھا ہے میں خداوند کی راہ دیکھوں گا اور اپنے نجات دینے والے خدا کا انتظار کروں گا، میرا خدا میری سنے گا۔ پریز دی لارڈ۔ ہم نے خدا کی باتوں پر جو اس کے منہ کی میٹھی باتیں ہیں یقین کرنا ہے، عمل کرنا ہے۔ ہمیں خدا نے چنا ہے، ہم نے خدا کو نہیں چنا۔ جس طرح یوحنا 15:16 میں تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تم کو چن لیا ہے، میں نے تم کو مقرر کیا، جا کے پھل لاؤ، ایسا پھل جو قائم رہے۔ آمین۔ جو خدا نے ہمیں وقت دیتے ہیں، ٹائم دے رہے ہیں تاکہ ہم خدا کے کلام کے مطابق چلیں، اس کی پاک مرضی پہ چلیں، تو اب سے لے کر ہمیشہ تک کی زندگی خداوند نے ہمیں دی ہے۔ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اور آج کے کلام کے لیے ہم شکر گزاری کرتے ہیں جو خدا نے ہمیں دیا ہے، جو خدا نے وعدہ کیا ہے، چاہے تم بوڑھے بھی ہو جاؤ میں ہی تمہیں سنبھالوں گا، سارے رشتے چھوڑ دیں گے لیکن میرا اور آپ کا خدا ہمیں کبھی نہیں چھوڑیں گے، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ جس طرح ہم زبور 91 کی پڑھیں 4 7 8 میں لکھا ہے وہ تجھے اپنے پروں سے چھپا لے گا، وہ تجھے اس کے بازو کے نیچے پناہ ملے گی، اس کی سچائی ڈھال اور سپر ہے۔ تیرے آس پاس 1000 گر جائیں گے اور تیرے دائیں ہاتھ کی طرف 10,000 لیکن وہ تیرے نزدیک نہ آئیں گے، لیکن تو اپنی آنکھوں سے نگاہ کرے گی اور شریر کے انجام کو دیکھیں گی۔ آمین۔ جب ہم نیک چال چلن رکھتے ہیں، جب ہم خدا کی پاک مرضی کو پورا کرتے ہیں تو خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ تمہارا چال چلن خدا کے لائق ہو، جو تمہیں اپنی بادشاہی اور جلال میں بلاتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ وہ ہمیں بلا رہا ہے اور کہتا ہے، دعوت دیتا ہے، آج بھی زندگی دی ہے، ہمیں وقت دیا تاکہ ہم خدا کی پاک مرضی کو پورا کریں، تاکہ اس کے دائیں ہاتھ پر جا کر ہم بھی بیٹھنے والے بنیں۔ آمین۔ آئے ہم سب اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں رکھیں تاکہ خدا کے یہ وعدے جو اس نے اپنی امت سے، اپنے لوگوں سے کیے ہیں، تاکہ اس کا کلام ہماری زندگی میں، سب کی زندگی میں پورا ہو، یسوع کے نام سے آمین۔ اسی طرح خداوند نے استثنا میں کہا، خداوند تیرا خدا تیرے سب کاموں میں اور سب معاملات میں جن کو تو اپنے ہاتھوں میں لے گا تجھے برکت بخشے گا۔ خدا کی برکت، خدا کا فضل اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور آپ کے گھرانوں کے ساتھ ہوتا رہے، یسوع کے نام سے آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ اپنے خداوند کے گھر میں سکونت کریں گے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔